درود پڑھتے ہو مل کے بلند آواز سے۔ پھر بھی ایک بلند تر صلوات پڑھ دو۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا یاسین، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین، یا قاضی الحاجات، یا مسبب الاسباب، یا نعبد و ایاک نستعین، یا ابا الغیث اغثنی یا علیو ادرکنی 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 یا علی۔ صلوات پڑھ دیں مل کے بلند۔ دعا ہے رب محمد والے محمد سے کائنات کی مالکن آپ سب مومنین کا اس عزت والے دربار میں چل کر آنا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی مومنین کے دل میں جو حاجات ہیں کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ جتنے بھی مومنین بیمار ہیں صدقہ محمد والے محمد کا میری مالکن صحت کاملہ واجل عطا فرمائیں۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی عزاداری ہوتی ہے، عزادار بستے ہیں، میرے مولا عزاداروں کی حفاظت فرمائیں۔ بندہ ہوئے سی الہ امین نہ کہ ہو ہی نہیں سکتا، مولا نازک دور ہے، ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے۔ مولا عزاداروں کو کسی کمی کا محتاج نہ کریں۔ مولا ماتمیوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیں۔ دعا آخری منگوا رہا ہوں، الہ امین کہنا ثواب میں شریک ہو جانا۔ مالک ہم سب کو ہمارے وقت کے آخری سلطان کی زیارت نصیب فرمائیں۔ درود ہکا پڑھو رل کے اونچی آواز دے نال پڑھو۔ اجازت ہے نوکری دا آغاز؟ جڑے جوان بیٹھے ہو اجازت لے کے نوکری کا آغاز کر رہا ہوں۔ لمبا طویل سفر کیا ہے بھائی عامر کے ساتھ، کوئی رشتہ اس طرح کا ہے، کوئی پیار اس طرح کا ہے، پتہ نہیں میں دسا نہیں سکتا۔ ہاں جی میں کتنے سٹاپ پار کھلوتا تے پہلا مصرع پڑھدا پیا، تھکاوٹ بہت ہے سفراں دی، لیکن میں پہلا مصرع پڑھ کے تواڈی تھکاوٹ ویکھدا۔ مجلس 1 بجے دی شروع ہوئی، مینوں پتہ ہے اس گل دا، بانی دی حیثیت نال میں حاضر ہاں تے میں مصرع پہلا پڑھدا پیا۔ گل سمجھ آوے تے میری حوصلہ افزائی اتنی کرے جڑی تھکاوٹ آئی وہ تھکاوٹ لت جاوے۔ یہ ابراہیم و اسماعیل کی سنت کے دیوانے۔ ہاں جی یہ ہاتھ کسی کمی دا محتاج نہ ہوئے۔ زندگیوں نے میرا برا، زندگیوں نے میرا برا بادشاہ جی، زندگیوں نے پاک سیدہ راضیوں نے۔ میں پہلا مصرع پڑھے، قابل احترام ہستی بیٹھی ہوئی ہیں آپ کی دعا کے ساتھ۔ یہ ابراہیم و اسماعیل کی چاچو جی سنت کے دی دعا میں اے منگدا پیا جی میں چٹی داڑیاں تے ہاتھ تواڈے اچے نے، جی میں جوان بیٹھے نا ایویں بولیں جی میں تسی بول دے پے ہو۔ دعا مصرع میں پڑھدا پیا بابا جی، ماحول کا مصرع پڑھ رہا ہوں جو آج کے دن چل رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں یہ ہاتھ پورے پنڈال دے وچوں ایک منگدا پیا، ہاتھ ایک اٹھے کیونکہ ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں 14 جوڑ ہوتے ہیں۔ 5 دا سایہ چاہیے تے 14 دی عطا چاہیے۔ میں اس اعتراضیاں لفظ اگلا تواڈے حوالے کرنا ہے۔ یہ ابراہیم دعا مصرع سمجھ آ گیا، میرے گھر تو آون دا مقصد پورا ویسے ہی۔ یہ ابراہیم و اسماعیل کی سنت کے دیوانے، نہ جانے کیوں سخی شبیر تجھ سے ہی جھگڑتے ہیں۔ ہاں یو میں صدقے جاواں، ہاں یو میں صدقے جاواں۔ جی 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 جڑا کھاندا علی دا ہاتھ آ کے نعرہ ہے حیدری۔ براجی چاندی میرے نال تسی رلنا ہے، ٹیک تسی لائیے، لیکن میں تواڈے تو داد لینی۔ میری نظر تواڈے پاسے جڑے پیچھے بیٹھے، جڑے فرنٹ تے بیٹھے ہو، یہ ابراہیم و چاچو جی، یہ ابراہیم و اسماعیل کی سنت کے دی۔ مجھے خاں جی یاد نہیں پڑتا میں نے کل کتنی جگہ یہ مصرے پڑھے ہیں اور کتنی بار لوگوں نے کہا ہے کہ دوبارہ پڑھ، اور کتنی داد ملی اور کتنی دعا ملی ہے۔ میں چوتھا مصرع ڈائریکٹ پڑھدا پیا، گل دل تے لگ جاوے۔ حد علی نو سلام کر، تیری میری بات ہی ختم۔ یہ ابراہیم و اسماعیل کی سنت کے دیوانے، نہ جانے کیوں سخی شبیر تجھ سے ہی جھگڑتے ہیں۔ تیری توصیف میں ذبح عظیم آیا مگر پھر بھی یہ بکرے چومنے والے تیرے گھوڑے سے لڑتے۔ آئیو صدقے، آئیو صدقے۔ ایویں نہیں جڑا کھاندا علی دا ہاتھ اچھے اچھے نعرہ ہے حیدری۔ بھائی آمین زندگی میں پاک سیدہ محنت قبول فرمان۔ یہ ابراہیم خان جی، یہ ابراہیم و اسماعیل کی سنت کے دیوانے جڑے بیٹھے ہو، نہ جانے کیوں سخی شبیر تجھ سے ہی جھگڑتے ہیں۔ تیری توصیف میں ذبح عظیم آیا مگر پھر بھی۔ میں پڑھا تھا کھاڑک پرسوں، کم سے کم 1000 کا مجمع تھا، تے بندے اٹھا کے اسے کہا حسن رضا حسن مصرے اس تو اتے دے پڑھ ذرا۔
میں کہا میں اس تو اتنے دے پڑھنا تو داد میں اس تو اتنے دی دے گا. اس نے کہا میں اوپر کی داد دوں گا. میں نے کہا سر چاہو تو گل اللہ کرے میں گل پہنچا سکا. بھائی عامر یہ نسخہ یاد کر لو دل کی دنیا کو بسانے کا. بابا جی تسی بندہ ویکھا ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہے, جس کے پیٹ میں کھانا علی کا ہے, ہاتھ اٹھا کے علی کو سلام کیسے نہیں کرتا؟ میں لفظ اگلا پڑھ رہا ہوں, یہ نسخہ یاد کر لو دل کی دنیا کو بسانے کا. علی سے پیار ہو جائے تو ویرانی نہیں ہوتی. نبی کی آل کو باغ فدق واپس کرو ورنہ غصب کا مال گھر میں ہو تو قربانی نہیں ہو. آئیو صدقے آئیو ساتھ چاہ میرا سارے ہائے دری مہربانی سر مہربانی. میں نوکر ہے تیرا نوکر ہے زندگی میں علی اکبر جوتی ہیں صدقہ. یہ ابراہیم بابا جی بات یہاں سے چلی تھی. یہ نسخہ بسم اللہ پاک سید صاحب یہ نسخہ یاد کر لو دل کی دنیا کو بسانے کا. علی سے پیار ہو جائے تو ویرانی نہیں ہوتی. نبی کی آل کو باغ فدق واپس کرو ورنہ غصب کا مال گھر میں ہو تو قربانی نہیں. اتنے پڑھا تو بول سیں ضمانت لے سیں عامر بھائی تسی مجمع دی ضمانت لو تو میں گل اس سوتے دی کردا. ضلع چڑھ گیا ہے میرا دل کر رہا ہے میں مولا علی بادشاہ کی ولایت کے چند مصرے پڑھوں. مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر میں جدوں تک اپنے مولا دی ولایت نہ پڑھ لوں خان جی میری روٹی ہضم ہی نہیں ہوندی. میں کی کراں جن کا کھاتا ہوں ان کے گیت گاتا ہوں. مولا علی ولی کی چاچو جی جڑے فرنٹ سے بیٹھے ہو تواڈے تو دعا میں لینی ہے. مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر مجھ پر میرے رسول نے احسان کر دیا. آئیو صدقے اللہ کرے میں دعا منگدا کھلوتا ہوں یا صاحب العصر و زمان میرے مولا اے سارے تواڈے نوکر بیٹھے تے میں دلوں تواڈے تے دعا منگدا پیا تواڈے دادے دی ولایت دے 4 مصرے پڑھدا پیا. ہر بندہ ہاتھ چا کے تواڈے دادے نے دعا کر دے وے ہر بندہ سلام کر دے. میں اگلا لفظ پڑھ رہا ہوں ساؤنڈ اور بات کا وزن کرو. مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر مجھ پر میرے رسول نے احسان کر دیا. مشکل بہت تھا فرق حلال و حرام کا یہ کام بھی غدیر نے آسان کر دیا. اللہ اکبر. چاچا جی ہاتھ کسی کمی دا مودا ہائے دری اللہ اکبر. ہاتھ کسی کمی دا مودا ہاں دی راضی رہیے پاک صحیح دا راضی. چاچا جی میں سوتے پڑھا تسی اجازت دیو تو مولا علی ولی کی پاک صحیح دا راضی. مولا علی ولی کی چاچو جان مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر مجھ پر میرے رسول نے احسان کر دیا. مولا علی ولی کی ولایت. ایک بندہ بابا جی بہلول کے پاس آیا. جناب بہلول دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے. توجہ ٹھیک ہے. ایک کوزا ہی پانی دا ٹھیک ہے اور دے وچ پانی سٹتے پے ہیں. پانی نہ بھر کے نیچے گر رہا تھا. پانی پھینکی جا رہے تھے گر رہا تھا. بندے نے کہا بہلول جھلا ہو گئے ہیں یہ کیا کر رہا ہے پانی گری جا رہا ہے تو ڈالی جا رہا ہے. بہلول نے کہا اس دریا کو اس کوزے میں بند کر رہا ہوں. اللہ کرے میں سمجھا سکاں اے ہاتھ کسی کمی دا محتاج نہ ہوئے. عامر بھائی لفظ میں اگلا پڑھدا پیا سر اٹھانا خان جی اب بات کا وزن کی دے گا. بہلول نے کہا جڑے فرنٹ دے چاچو بیٹھے ہو بہلول نے کہا اس دریا کو اس کوزے میں بند کر رہا ہوں. انہوں نے کہا واقعی ہم نے سنا تھا لیکن آج یقین ہو گیا تو واقعی جھلنا ہے تو واقعی پاگل ہیں. اتنا بڑا دریا اتنے چھوٹے سے کوزے میں بند کیسے؟ جس کا رزق اولاد صفا علی کی جوتی کے صدقے میں آتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے علی کو سلام کرے میرے پہ احسان نہ کرے. اگلا لفظ میں پڑھ رہا ہوں. بہلول نے دیکھ کے کہا یہی تو تم لوگوں کو کب سے بتا رہا ہوں اتنا بڑا دریا اتنے چھوٹے سے کوزے میں بند نہیں ہو سکتا. میرا اتنا بڑا علی تمہاری اتنی سی عقل میں بند کیسے ہو سکتا؟ آئے صدقے جاواں جی 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 یا چاچو جی میں اس وقت لفظ پڑھوں گا. پھر نماز روزہ و حج و زکات خمس و جہاد اسی جڑے جس ٹائپ دے ذاکر ہیں نا عامر بھائی چاچو جان اسی گھروں نکلی ہے نا گھروں نکلی ہے ساڈا وہ حساب ہے. جناب بہلول دے کول ایک بندہ ہے اس آکھیا میں کوئی دھوکہ ہی نہیں دے سکدا. بہلول دے زمانے جاگو اس آکھیا میں کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکدا. بہلول نے دیکھا اچھا تینوں کوئی دھوکہ نہیں خان جی. بہلول نے کہا اچھا تینوں کوئی دھوکہ نہیں دے سکدا. اس نے کہا ہاں میں نہیں دے سکدا. جناب بہلول نے دیکھا اچھا چل ایتھے کھلو میں آندا قرآن دی قسم رات تک کھلوتا رہا بہلول آئے کوئی نہیں. میں اگلا لفظ پڑھنا جا رہا ہوں. نماز روزہ و حج و زکات خمس و جہاد چوتھے مصرے میں ایک استعمال کر رہا ہوں.
جنہوں نے مرزا غالب کو سنا ہے, جنہوں نے محسن نقوی کو سنا ہے, جنہیں پتہ ہے یار اردو ادب کس بلا کا نام ہے, سر چوتے گل دا وزن کرو, نماز روزہ حج و زکوٰۃ خمس و جہاد, یہ سب پہنچ گئے, سب کے ولی کی بات کرو. کہا رسول سے یہ جبرائیل نے آ کر, علی کا حکم ہے بس اب علی کی بات کرو. آئے صدقے, آئے صدقے, جی کراں چاچا جی ہاتھ کسی کو, جی نوکراں. نماز روزہ حج و زکوٰۃ خمس و جہاد, نماز روزہ حج و زکوٰۃ خمس و جہاد, یہ سب پہنچ گئے, سب کے ولی کی بات کرو. یہ سب پہنچ گئے, یہ سب پہنچ گئے, سب کے ولی کی بات کرو. علی کا حکم ہے بس اب علی کی بات کرو. اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, جناب سلمان نے تخت منگوا لیا تھا. کیسے منگوایا تھا عامر بھائی؟ پلک چھپکتے ہوئے. اور ایک گل اور سنو, جناب سلمان نے نہیں منگوایا تھا, ان کے وسیع نے منگوایا تھا. چاچو جی اللہ اکبر, زندگیوں نے آصف بن برخیہ نے تخت منگوا لیا تھا. چاچو تو تائید بھی کرو گے تصدیق بھی کرو گے, آصف بن برخیہ نے تخت منگوا لیا تھا ملکہ بلقیس کا, ایسے پلک جھپکنے میں. ٹھیک ہے, میں سوال کرتا ہوں یا رسول, اور یاد رکھیے گا آصف بن برخیہ کے پاس تھوڑا سا کتاب کا علم تھا. اتنا ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ خاندی, اے لمحے میں تخت وہاں سے ادھر آ گیا. جو خود العلم ہو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جڑا خود آپ علم ہے, انا مدینۃ العلم, جو خود علم ہے یار, اس کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ میں نے سوال کیا, میں نے کہا یا رسول اللہ, میں آپ کے بچے کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں, حسن رضا حسن آپ سے چھوٹا سا سوال کر رہا ہے, یا رسول اللہ آپ چاہیں مکے سے تخت منگوا لیں, یا رسول اللہ آپ چاہیں مدینے سے تخت منگوا لیں, یا رسول اللہ آپ چاہیں آپ دل میں ارادہ کریں, یا رسول اللہ تخت آ جائے. او ممبر بن رہا ہے پالانوں کا, یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول خدا نے دیکھ کے فرمایا حسن رضا حسن جھلا نہ بن, جس کمیونٹی میں علی کی ولایت کا اعلان کر رہا ہوں, پالان ان کی روٹی روزی کا ذریعہ ہے. صدقے اے مشکل گل ہے, اس گل تے میں داج چاہیے سی. اللہ اکبر, یہ ہے معیار جنگ کا. سلام کرتا پہ اے ہے معیار عامر بھائی جنگ دا. جس کمیونٹی میں, جن لوگوں میں, ہاں جی میں علی کی ولایت کا اعلان کر رہا ہوں, پالان ان کی روٹی روزی کا ذریعہ ہے. یہ عرب کے بدو, چند ہاتھ کھولی میں لفظ اگلا پڑھنا ہے, یہ عرب کے بدو جب گھر سے نکلتے ہیں اونٹ لیتے ہیں, اونٹ کے اوپر پالان رکھتے ہیں, پالان کے اوپر سامان رکھتے ہیں, کبھی کسی شہر میں جاتے ہیں فروخت کرتے ہیں, کبھی کسی شہر میں جاتے ہیں خریداری کرتے ہیں, کہیں پر جا کے بائے کرتے ہیں, کہیں پر جا کر سیل کرتے ہیں. یہ عرب کے بدو, پالان ان کی روٹی روزی کا ذریعہ ہے. دکھ لگے گا لاہور تک اس بندے کے اوپر جو ہاتھ اٹھا کے علی کو سلام نہ کر سکا. ولایت علی کے جملے کے اوپر رسول خدا کی آواز آئی, میں محمد چاہ رہا ہوں قیامت تک یہ عرب کے بدو جب بھی گھر سے روٹی کے لیے نکلے انہیں میرا علی یاد آئے. ہائے صدقے جاواں, ہائے صدقے جاواں, اے ہے جنگ دا معیار. حیدر 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 ہائے, اچھا حیدر, نعرہ حیدری. عامر بھائی میں لفظ اگلا پڑھتا ہوں. چاچو جی, جہاں نے حرف و سخن میں دیکھے بڑے بڑے بے نظیر ممبر, جہاں نے حرف و سخن میں دیکھے, جہاں نے حرف و سخن میں دیکھے, گلاں دوئیں نہیں بندہ گھروں علم دے ہوتے ہاتھ رکھا ہے بھائی حسن رضا سناسی لاہوروں اسی نہیں سننا, نہیں داد لینی, نہیں حوصلہ افزائی کرنی, یا بندہ گونگا تریجی گل نہ بولن دی ہو ہی نہیں سکتی. جہاں نے حرف و سخن میں دیکھے بڑے بڑے بے نظیر ممبر, جدار کعبہ کو چھو کے دیکھو وہاں ہے اب تک لکیر ممبر. 18 سے پیر کی شہب کو ہوئے ہیں یہ 4 چاند یکجا کیسے, کبیر بانی بشیر ذاکر امیر موضوع غدیر ممبر. یا کبیر بانی بشیر موضوع امیر ممبر. ای کو گھٹا دے. میں نظم دا آغاز کرتا پیا, بادشاہ بول دے تسی میں پے ہو, ساری تھکر میری لت گئی, مسئلہ ہی کوئی نہیں. اے جھنگ دا معیار ہے خان صاحب. میں نظم دا آغاز کرتا, دا تو 12 شعر ہیں, 6 تو 7 پڑھتا پیا, تے چند جملے مصائب دے 8 تو 10 منٹ تے سلام کرتا پیا. بزم ولا نبی نے سجائی غدیر میں. ہاں جی جڑے بیٹھے ہو سامنے فرنٹ تے بیٹھے ہو, بسم اللہ کرنا, زندگی ہونے علی اکبر جوتیاں. وارث بھائی پاک سید سلامت رکھیں. بزم ولا نبی نے سجائی غدیر میں. 14 ذوالحج کو انشاءاللہ ڈنگانے خطاب ہوگا, پاک سید آپ کو سلامت رکھیں, مولا کے اور بھی ذاکرین خطاب فرمائیں گے. بزم ولا, ہاں جی نبی نے عامر بھائی سجائی غدیر میں. دعا مصرع سمجھ آئے تو نظم پڑھ سائیں,
نہیں تو آپ کو خیبر سناؤں گا. اور گل ہی کوئی نہیں. اگر مشکل گل تے تسی نہیں بولو گے تو کون بولے گا؟ بزم ولا نبی نے سجائی غدیر میں، خود کبریا نے عید منائی غدیر میں. آیو صدقے، آیو صدقے، آیو صدقے. حیدری چاچا جی بسم اللہ. زندگی آنے بھائی امجد مولا وڈے رنگ لانے، مولا دے منظور نظر ذاکر. بزم ولا نبی نے سجائی غدیر میں. چاچا جی ہن میری نظر تواڈے پاس ہے. بزم ولا نبی نے سجائی غدیر میں، خود کبریا نے عید منائی غدیر میں. خود کبریا نے. عامر بھائی کائنات کے شعروں کی جابینہ خان صاحب میرے ہاتھوں پہ رکھ دے بھائی امجد. میں چوتھے مصرے کا وصول ہی نہ کروں، کوئی قیمت ہی وصول نہ کروں. اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں. اللہ کو پیار آ گیا اپنے حبیب پر کب؟ جب تھام لی علی کی کلائی غدیر میں. آئے صدقے، آئے صدقے. زندگی ہونے ہائے لری. اللہ کو پیار آ گیا. زندگیوں نے اللہ کو پیار آ گیا. چاچا جی اللہ کو پیار آ گیا اپنے حبیب پر. میرے محترم اللہ کو پیار آ گیا اپنے حبیب پر جب تھام لی علی کی کلائی غدیر میں. جب تھام لی علی کی کلائی غدیر میں. میرا اندر کہہ رہے حسن حسن مصرے نہ پڑھ، میرا دل کہہ رہا ہے پڑھ دے. ہوں پتہ نہیں دل دی مننے ہیں کیونکہ دل میں حسین مولا بستے ہیں. دیکھتے ہیں اب یہاں پر کیا بنتا ہے. جب تھام لی علی کی کلائی غدیر میں، سرور سے تھی بڑوں کی بڑی رشتہ داریاں، لیکن کوئی بھی کام نہ آئی غدیر میں. ہائے صدقے، ہائے صدقے. چاچا جی اے ہدایت میرے اے جنگ دا معیار اے جب وانا زندگی ہونے علی اکبر دی جوتیاں تو صدقہ زندگی ہونے. اللہ اکبر. پاک سیدہ بڑے رنگ لان بھائی بارے زندگی ہونے. سرور سے تھی بڑوں کی بڑی رشتہ داریاں، ہاں جی، لیکن کوئی بھی کام نہ آئی غدیر میں. لیکن کوئی بھی کام نہ آئی غدیر میں. لیکن کوئی بھی کام نہ. مجھے پچھلا لمحہ نہیں بھولتا 18 ذی الحج کو غدیر میں نے کتنی بار یہ مصرع پڑھا ہے اور کس بندے نے میری حوصلہ افزائی کی ہے. اللہ کرے بات سمجھا سکوں. لیکن کوئی بھی کام نہ آئی غدیر میں. اب تک کئی دلوں کے جہنم نہیں بجھے، وہ آگ مصطفیٰ نے لگائی غدیر میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب تک کئی دلوں کے جہنم. سارا پنڈال مینو لگتا پیا جی بھائی عامر میں کراچی پڑھتا کھلوتا. مینو انج لگتا پیا جی میں کراچی کھلا کے پڑھتا پیا. ہوں تسی سارے امتحان پاس ہوئے ہو، ٹھیک ہے. میں ایک مصرع انج دا پڑھدا پیا جس ماں دی گود چ علی ولی اللہ پڑھنا سیکھیا نا، اس کا ہاتھ خود بخود مصرع سن کے خود بخود اٹھ جائے گا. لیکن کوئی بھی کام نہ. میں ویکھی میں لفظ اگلا پڑھنا ہے امجد بھائی توجہ. لیکن کوئی بھی کام نہ آئی غدیر میں، سے شعبہ خار. میں ویکھی سے شعبہ خار دین نبی سے نکال کر ملتے رہے سکون سے بھائی غدیر میں. آئے صدقے. اے گل اے ہدایت سے صوبہ خار دین نبی سے نکال کر ملتے رہے سکون سے بھائی غدیر میں. بڑا ہی مارے ہے جناب مسلمانوں نے. پاک سیدہ تو وڈے رنگ لانے. چلو ایک لفظ پڑھ دا سمجھ آوے تے میرے نال ماتم ضرور کرے ہے، پرسہ ضرور پڑھے نے. بابا جی گھر سے میں چلوں اور میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں نے جھانک جا کے کہیں پڑھوں نہ پڑھوں یہ جملہ ضرور پڑھنا ہے. حضرت حسن زیدی صاحب نے کہا تھا قرآن حسین کے دروازے پہ آ گیا. ہائے صدقے. اے معیار ہے جھانک دا. قدیمی عزادار بیٹھے ہو تے معیار کوئی اس طرح دا ہے. مینوں آپ لگدا پیا جویں جنت دے وچ مجلس ہوندی پئی ہے تے بطول دے پتراں دی کوئی عزاداری ہے. میں لفظ اگلا پڑھدا. قرآن. عامر بھائی قرآن تیرے فرنٹ تے بیٹھے ہو. وارث بھائی ہاتھ سینے پہ مارنا اگر بات سمجھ آ جائے تو. آج ہم سارے خان جی عزاداری کی نیت سے آئے ہیں، پاک بطول کے بچوں کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. میں اتنا لمبا سفر کیتا ہے تو سیما دیاں رلا کے آ گئے ہو. قرآن حسین کے چاچا جی دروازے پہ آ گیا. حضرت حسن زیدی صاحب نے کہا تھا قرآن کی آواز آئی مولا لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں. وینڈ کر کے زندگیوں نے. اچھا چلو اس سے اگلی بات. مولا تھوڑی اکھاں تے رحمت نازل کرے. میں اگلا لفظ پڑھدا قرآن. جی کرنا جی میں والا آکھنا. قرآن حسین کے دروازے پہ آیا بھیا
اور قرآن کی آواز آئی مولا جی بسم اللہ کرا اکھت رحمت نازل ہونے میں اگلا لفظ پڑھتا ہوں مولا لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں. ہاں جی حسین کی آواز آئی نہ گھبرا تیری زبریں بچانے کے لیے زبردست کے بازو دوں گا. آئے ہو صدقے زندگیوں نے چلو جڑو اب بھی نہیں رو سکے جن کا ہاتھ اب بھی سینے پر نہیں آ سکا اس سے اگلا جملہ امجد بھائی میں پڑھتا ہوں. قرآن کی آواز آئی مولا لوگ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں. حسین کی آواز آئی نہ گھبرا تیری زیریں بچانے کے لیے زیر خنجر سجدہ دوں گا. چل اس سے اگلا جملہ پڑھتا ہوں. قدیمی عزادار بیٹھے ہو. ہاں جی اب میں دیکھتا ہوں کون سا بندہ امیر بن کے ماتم نہیں کر رہا. قرآن کی آواز آئی مولا لوگ میرا غلاف لوٹنا چاہتے ہیں. بھائی چھپ گیا. بہن کی آواز آئی نہ گھبرا تیرا غلاف بچانے کے لیے میں اپنی چادر دوں گی. اللہ میں ماتم کر جس کا ہاتھ مقروض ہے حسین کا ایک بار ہاتھ شیر دے ہوتے مار جڑا ہاتھ مقروض ہے حسین کا. میں سے اگلا لفظ بابا جی میں نے آپ کے حوالے کرنے ناصر عباس پڑھے تھے بابا جی جس میں جگہ پر آ گیا نا مرشد میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. ناصر عباس پڑھے تھے پچھلے سال میں نے گوجرے میں لفظ پڑھا اور اس لفظ کے اوپر میری مجلس ختم ہو گئی تھی. اسی لفظ کے اوپر آغاز تھا مصائب کا. ناصر عباس پڑھے تھے بھائی امجد. ناصر عباس نے شہادت کا جملہ کا امام حسین کی. ایک سنی بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور سے کہا ناصر عباس میں سنی ہوں میں نے بڑے لوگوں کو سنا ہے تم لوگ شہادتیں پڑھتے حسین کی عباس کی اور کسی نبی کی شہادت بھی پڑھا کرو. ہائے او صدقے کسی نبی کی شہادت بھی پڑھا کرو. اور کسی نبیوں کے اوپر بھی بڑے ظلم ہوئے ہیں ناصر عباس. کسی نبی کو چکیوں میں پیسا گیا ہے, کسی نبی کو آروں سے کاٹا گیا ہے, اور کسی نبی کو کنویں میں پھینکا گیا ہے. تم کسی نبی کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ آج اگر بندے نے ماتم نہ کیا بندہ ہوا سیاہ. قرآن کی قسم یہاں پر خنجر چلے گا. ناصر عباس نے دیکھ کے کہا ذرا اٹھ کے کھڑا ہو. اونچی آواز میں سوال دوبارہ دوہرا. اس نے کہا نبیوں کے اوپر بھی بڑے ظلم ہوئے ہیں. کسی نبی کو چکیوں میں پیسا گیا, کسی نبی کو آروں سے کاٹا گیا, کسی نبی کو خنجروں سے مارا گیا. نبی کا ماتم کیوں نہیں ہوتا؟ ناصر عباس نے ایک جملہ کا جلسہ ختم ہو گیا. ناصر عباس نے دیکھ کے کہا اس کی وجہ یہ کسی نبی کی زینب جیسی بہن جو نہیں. ماتم کر جڑا رومن سے آئے. اللہ اکبر آئے صدقے. چلو امجد بھائی میں اس اگلا مولد منظور نظر ذاکر ہو تے بابا جی میں اگلا لفظ پڑھنا چاہ رہا ہوں. جناب مسلم کو خط ملا حسین کا. بھائی عامر مولا محنت قبول فرمانے. بچیاں دی زندگیوں نے پتروں دی زندگیوں نے اب سر اٹھائیے گا. خط ملا جناب مسلم کو حسین کا. سینے سے لگائے آنکھوں پہ لگایا. جناب مسلم میں دل کی حسرت ہے 4 سرائکی دیئے 17 پڑھا اس سرزمین تے. اگے حسین مولا جانے تے شام دی ملکہ جانے تے ہنج جانے. بابا جی میں لفظ اگلا پڑھتا ہوں. جناب مسلم نہ جانے لگے. حسین کعبے کے دائیں جانے موجود تھے. جناب مسلم جانے لگے. نظر پڑی عباس پہ. غازی کا بازو تھاما. یا سیدہ میری مدد کرنا. غازی کا ہاتھ تھاما. حسین دائیں جانب تھے. ہاتھ تھام کے جناب مسلم غازی کو بائیں جانب لے آئے اور جناب مسلم نے ہاتھ جوڑ کے کہا غازی تیڈے نال ہے پور شریفاں دا ناڈی کو سفر کرا. امیر او بندہ. اللہ اکبر. چاچا جی وین کر کے رونا ہے. اللہ اکبر. جی بسم اللہ کراں. غازی رونا ایسے ہے جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بچے کے لاشے پہ روتی ہے. اگلا لفظ میں پڑھتا ہوں. غازی تیرے نال ہے پور. ہاتھ سینے تمہاری میرا بھرا. غازی تیرے نال ہے پور شریفاں دا ناڈی کو سفر کراویں. تیرے غیرت مند کل فوجی ہیں ہر کہہ کو صبر نواویں. ناموس دا غازی جتھا لفظ آوی سر دھڑ دی بازی لاوی. توڑے اپنی بہن تھی قید ونجی نہ زینب قید کرا. ماتم کر جڑا رومن کان آیا یار. امیر ہے وہ بندہ جس ہاتھ نہیں ماریا خان جی. امیر ہے وہ بندہ. اگلا لفظ میں پڑھتا ہوں. پڑھوں مرشد پڑھوں. اجازت دیتے ہیں بابا جی میں اگلا لفظ پڑھوں. علامہ حسین بخش جاڑا آل اللہ مقامہ. اے قرآن میرے سر تے بابا جی. قرآن میرے سر تے. میں نے اس قرآن دی قسمیں 10 سال ہو گئے ہیں مجھے امام حسین کی نوکری کرتے ہوئے. پہلی بار جملہ میں نے کھاڑک میں پڑھا ہے. دوسری بار اب میں پڑھ رہا ہوں. کھاڑک میں جو ماحول ہوا ہے اس کے بعد مجلس ہی نہیں ہوئی. اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں. جناب حسین بخش جاڑا آل اللہ مقامہ وہ فرماتے ہیں 9 اور 10 ذی الحج کی شب کو کوفے کے کسائیوں والے بازار میں ایک طرف بکرے لٹکے ہوئے تھے دوسری طرف حسین کا سفیر لٹکا ہوا.
امیر ہے وہ بندہ جس ہاتھ نہیں ماریا. خان جی وہ بندہ بہت امیر ہے جس ہاتھ نہیں ماریا. ایک طرف اللہ اکبر اللہ شیر دے ہوتے شیر جی 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 ہاتھ نہ بنی ہاتھ نہ میں اگلا لفظ جی جی بسم اللہ. چلو اس سے اگلی بات پڑھتا ہوں. جس نے ماتم کرنا ہے بابا جی میں چھپا نہیں سکتا. اگلا لفظ میں نے نہیں کہا علامہ حسین بخشڑا علامہ کا ہون جی تواڈی رومن دے مرضی ہے تو میں لفظ اگلا پڑھتا ہوں. بھائی عامر حسین بخشڑا نے کہا تھا لوگ بکروں کو چوم رہے تھے مسلم کو مار رہے تھے. کوئی بکروں کو چومتا تھا, کوئی مسلم کو تماچا مارتا تھا, کوئی مسلم کو نیزہ مارتا تھا. چل اس سے اگلا جملہ پڑھتا ہوں. بابا جی یہ آخری لفظ میں جا رہا ہوں. 11 ذی الحج کو حسین نکلے ہیں مکے سے. میرے مولا کے کان میں نا ایک گھڑ سوار کی آواز سنائی دی. حسین نے ماتم کرتے ہیں نا آخری فکرہ سننا. حسین نے کہا عباس اس گھڑ سوار کی رفتار بتا رہی ہے, یہ کوفے سے آ رہا ہے. عباس جا اس سے جا کے پوچھ. عباس اگر یہ کوفے سے آ رہا ہے اسے کہ حسین تجھ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. میرے مولا نے اسے روکا. عامر بھائی سے پتہ لگا نا حسین گفتگو کرنا چاہتے ہیں. گھوڑے سے اترا, حسین کے قدموں کے اوپر ہاتھ رکھا, ہاتھ جوڑ کے کہا جی مولا حکم کریں. وہ اشارہ کروں گا. حسین کی آواز آئی قاصد کوفے سے آ رہے ہو نا؟ اس نے کہا جی مولا. حسین نے کہا میں تجھ سے ایک سوال پوچھوں گا, اگر تجھے اس سوال کا جواب آتا ہوا تو نے اونچا نہیں بولنا, یہ نہ سنے, تو نے اونچا نہیں بولنا, میری پردے دار بہنیں نہ سنے. اس نے کہا جی مولا ہن ماتم تواڈا مقدر ہے تے میرا اپنا نصیب ہے, یہ میری بہنیں نہ سنے. اب لفظ میں شغلہ بابا جی میں نے پڑھنا ہے. مولا نے فرمایا کوفے سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا جی مولا. مولا نے فرمایا آخری لفظ پڑھو اور میں جا رہا ہوں. حسین کی آواز آئی جب کوفے سے نکل رہے تھے کوفے کے حالات کیسے تھے؟ اس نے قدموں کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا مولا کیا بتاؤں, یا نا بس شبیالو بے راسل مسلم, پتھر کا بنا ہوا ہے وہ بندہ جس کا ہاتھ سینے پر نہیں آیا. ینبس شبیالو بے راسل مسلم, کوفے کے بچے مسلم کے سر کے ساتھ کھیل رہے تھے. کوفے کی شرابی ماؤں کے ماتم, کوفے کی شرابی ماؤں کے بچے مسلم کے سر کے ساتھ. ابھی بھی جس نے ماتم نہیں کیا حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلے. اس نے کہا مولا ایک سوال آپ نے پوچھا ہے, ایک بات میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کوفے کی شرابی ماؤں کے بچے مسلم کے سر کے ساتھ ہاتھوں سے نہیں کھیل رہے تھے, ہاتھوں سے نہیں کھیل رہے تھے. اوے مسلم کا سر تھا, اوے سیدہ کی آواز آتی تھی, او میرے بچے کے سفیر کو جو